الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، 1441 ہجری، مئی 2020۔ اس وقت میں روزانہ قرآن مجید کی ایک پارے کی منتخب آیات بیان کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ارادہ کیا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں آج کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتہ کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا۔ ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں
سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح. روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا. تو ہمیں جو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتہ چلا. اور نبی کو کس سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. نماز کا ہمیں پتہ چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی، پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتہ چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے یا برا لگے، میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا خپل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا؟ تراویح کیوں دی؟ تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں. وہ صبح اٹھیں گے، جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح، معذرت کے ساتھ، ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار، اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے. 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں. پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی، تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے. یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں. تو
کیا کہہ رہا تھا میں؟ سیٹنگ، اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو، وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے بھی پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا پھر؟ بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا، بھائی تو اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی اسپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں. پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل، پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھئی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا. تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر، میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی.
آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع. اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں، وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے، اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. کیا زبردست شعر ہے. اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے. جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، میں خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک پیا، ختم ہوا، لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا، ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے، کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے، جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں، ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے، لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اسے تو بدبو آتی ہے، اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے. اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان، روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو، پیدا ہونا شروع. اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی، عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی، لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو
لبرل لوگ ہیں وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر, کسی چیز فکر لیس, ٹینشن فری زندگی. ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن, کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے, اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق. تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے. جب آپ دنیا میں دو نظریات چل رہے ہیں, جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے, ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے, مکان سستا ہو جائے, روٹی سستی ہو جائے, کپڑا سستا ہو جائے, ہر ایک کا علاج فری ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے. اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں, اسی کو عیاشی کہتے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی. جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں. اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے, تو بس ایک دفعہ کیا, اب وہ ملٹی پلائی, بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خربوزے کا بیج ڈال دو, اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے. وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی, ابھی انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے, آپ کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جتنا ان کو چاہیے اتنا ہمیں نہیں چاہیے. تو اسلام نے ہمیں کچھ ایسی کام بھی بتائے ہیں جس میں ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دل نہیں چاہتا مگر اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. دل کی خواہشات کو جتنا کچلیں گے روح کو طاقت اتنی زیادہ ملے گی, اور روح کو تسکین ملتی ہے اس سے. تو اسلام نے ہمیں اپنے جسم کی خواہشات کو کچلنے کے لیے روزہ دیا. روزہ رکھو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب. کیسا پھیکا پھیکا ہو جاتا ہے نا انسان روزے میں, مجھے تو آپ ابھی بھی پھیکے پھیکے سے ہی لگ رہے ہیں. عجیب سا نا کسی کام کا دل لگ رہا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, نہ گٹکا کھا سکتے ہیں, نہ پان کھا سکتے ہیں, نہ سگریٹ پی سکتے ہیں, نہ چائے پی سکتے ہیں, نہ کھانا کھا سکتے ہیں. سوکھا سوکھا سا منہ ہوتا ہے سب کا. روزے کی حالت میں دیکھو سب کی حالت کیا ہوتی ہے, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا بس 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, کتنے 29 یا 30. آسان کام تھوڑی ہے. پھر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا, نماز میں باؤنڈ کر لینا اپنے آپ کو. آج دنیا میں دنیا پرستوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. وہ ٹائم کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہم مسجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں, اس سے ہمیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو اللہ نے کہا کہ کرو یہ کام, تمہارا دل نہیں چاہتا مگر تمہیں کرنا پڑے گا. تو جب انسان بار 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 اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلتا ہے نا, تو اس کی روح کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی. اتنی روحانی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ جو اسلاف کے واقعات ملتے ہیں, عشاء کی نماز میں کھڑے ہوئے اور فجر تک نماز پڑھتے رہے, یہ تو تواتر سے ثابت ہے. بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں وہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس نے 1 دن میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا ہی نہیں. اس حدیث کا مطلب کیا ہے وہ میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا, ورنہ وہ سارا موضوع چینج ہو جائے گا. اسلاف سے صحابہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ ایک رات میں 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا انہوں نے. حدیثوں کا مطلب جو ہے نا پروفیسروں سے مت پوچھو,
یہ صحابہ اور تابعین سے پوچھا کرو کہ کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی طرف ایک دن اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو, یہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا, اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو وہ تھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, دو چار لونڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو اسنوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھیں. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے؟ موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومے کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسے ہی پکڑاتے تھے نا, فوراً چلنا شروع, اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز, بولو نا بھائی, بیٹھ گئی. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی, اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا, تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹھک ٹھک ٹھک, میسج بازیاں. اور بھائی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی نا. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو تو گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, گانے گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں, گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں. جو تبلیغ والے تسبیحات بیان کرتے ہیں, جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں, یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھے. تو ذکر سے محبت پیدا کریں. آج ذکر سے
ذکر کی لذت نہیں ہے. بس ہے وہیں بیٹھ کے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, فلم بھی دیکھ رہے ہیں, اور تسبیح چل رہی. کیسے پیارے کلمات ہیں, کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں. لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے, ہر وقت دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, مکان کی باتیں, پلاٹ کی باتیں, اس سے اتنے پیسے لینے, اس کو اتنے پیسے دینے ہیں, وہ کاروبار بند ہو گیا, اس کو کھولنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہر وقت 24 گھنٹے. جس نے پیدا کیا, جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے, سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ, یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں, یہی قبر میں اتاریں گے. جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر, اور یہ, اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں. اور اگر کورونا سے مر گئے نا, اللہ بچائے, تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے, بولیں گے یہ تو مر گیا, ہمیں نہ مار دے کہیں. دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں. یہ تو انسان کی محبت ہے, یہ تو اوقات ہے انسان کی. تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے, هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم, اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا, وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے. کتنا قریبی تعلق, ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا, نہیں کرے گا تو جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے, دکان کھلوانے کے لیے, کاروبار کھلوانے کے لیے, بچے کی شادی نہیں ہو رہی, اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے, اس کو بھگانے کے لیے, ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے, ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے, اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے, اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو, بہت کم لوگ ملیں گے. کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو, کیوں کر رہے ہو, وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا, وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا. او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے, جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا. خواتین جب آپس میں ملتی ہیں, دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں, بہن کہاں سے خریدا, کتنے کا خریدا, ضرورت ہوتی ہے, حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا. لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو, بولو نا بھائی, مزہ آتا ہے. مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیسا چل رہا ہے بزنس, کیا ہو رہا ہے, کتنا پروفٹ ہوا. جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں, تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. میرا دور زندگی ہے جو یہ جو دور جام ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر, تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے, ارے جہنم کی بات چل رہی ہو, وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں, سانپ بچھو, اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا, اللہ کی نعمتوں کا, پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ, پھر یہ شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتا اب ہم نے کہاں جانا ہے, اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں, دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں, تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں, یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی, ہم تو کام ہی نہیں بن رہا, 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی, 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں, کاروبار نہیں مل رہا,
25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں, یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے, بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو, تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں, سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں, اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسی بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا, اور پھر 2-4 دفعہ مانگے بولے قبول, جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حلال کشاد عطا فرما, اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آئے, ویسے کہ ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے, بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں, لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہ راست اللہ سے تعلق, تو یہ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو دعاؤں میں جان ختم, دعاؤں میں لذت, بولو نا بھائی, ختم. جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اعمال اللہ نے بتائے وہ کہاں سے پورے ہوں گے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پورے. تو اس لیے ذکر اللہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمے کا لا الہ الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, تعریف صرف اسی کے لیے. یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا, فلاں پیسہ اچھا, فلاں کی گاڑی اچھی, فلاں کی بلڈنگ اچھی, فلاں کا پلاٹ اچھا, بحریہ ٹاؤن کا مکان اچھا, اسلام آباد کی رہائش اچھی, تو لہ الحمد, اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے تو, باقی سب مٹی فنا ہونے والی چیزیں. وہ بھائی بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ 2-4 بنگلے بن گئے بحریہ ٹاؤن میں, 8-10 پلاٹ ہو گئے, وہ آدمی تمیز سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. بات میں بتا رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے, ٹھیک ہے نا, ایسا ہی ہے نا. رشتے خود آئیں گے, دھکے دے دے کے آئیں گے, ہٹو بھائی آپ کے لیے. وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے رشتہ تلاش کر رہے ہیں مل نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا. کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا پھر بھی نہیں مل رہا. استخارہ نہیں نکالو, پیسے نکالو, پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو, صبر کرو, اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو صبر کرو. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, 4 شادیاں کرنی ہیں, لیکن جو جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں. کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں. شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور ہو کے نبھا بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب لیلۃ القدر میں شادی پھر شروع ہو گئی, تو مسائل یہی چل رہے ہیں نا. تو اللہ نے اللہ کا کیا فرمایا کہ لہ الملک ولہ الحمد, اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد. یحیی و یمیت, اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے. حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں, پانی میں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا ہے. یہ زندگی ہے, ہم اپنی مرضی سے بنے ہیں. اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں, لیکن اللہ لے جائے گا. کیسی ایڑیاں رگڑو, یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں. کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں, دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے. لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں, مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے نا موت. کیسا پٹختی ہے موت. اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے,
کسی کو پتا تھا کہ مریں گے؟ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ تو یحیی و یمیت، انسان اللہ کی تعریف میں یہ کلمات کہتے ہیں، اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ کلمات 100 دفعہ ترجمہ سوچ کے، مفہوم سوچ کے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، تو ارادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ زندگی بھر معمول بناؤ، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا، کہو گے مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ 1 منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھٹ گیا۔ ہمارا تو پڑھنے میں دم گھٹ رہا ہے، پھپھی کا فون آ رہا ہے، موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں، یار کس کا فون؟ آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھو تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آیا تو نہیں ہے، خالہ کا فون ہے، پھپھی کا فون ہے، فلانے کا ہے، کیا ہے وہ سب، تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کیا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، تو آپ کا دل نہیں لگے گا، تو چھوڑنا نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا۔ مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی آئی نا، تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں، ایسا ہی تھا نا، لوگ نہیں پی رہے تھے، انہوں نے فری بانٹی۔ ہماری قوم ایسی ہے، فری میں آپ بلیچ بھی پلاتے ہیں تو پی لے گی، بھائی فری ہے نا، پیسے تھوڑی خرچ ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے، بولو نا یار، عادت پڑ گئی اس کی، تو لت لگانی پڑتی ہے، ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر، لیا بھی ہے تو بھائی ایسے ہی، کوئی قوالی میں لیا ہے، قوالیوں میں لے رہے ہیں اللہ کا نام، تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ، دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتے ہیں نا بچے، ان کو آپ بھینس کا خالص دودھ پلاؤ الٹی کر دیں گے، وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے، بھینس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے، خوشبو ہے۔ میں سعودیہ گیا نا، 2 مہینے کا ویزا تھا میرا، تو 2 مہینے میں نے بھینس کا دودھ نہیں ملا، ڈبے کا ہی پیتے رہے، حالانکہ وہ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ایک پروسیس سے گزر کے پتہ نہیں اس میں وہ ذائقہ ہی نہیں تھا۔ جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے ہی میں نے جیسے ہی دودھ کی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا ہے، جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں، میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، فوراً گلاس بھر کے پیا، اتنا ذائقے والا دودھ ہے یہ۔ تو جو ڈبے کے دودھ کا عادی ہو، اسے بھینس کا دودھ پہلے 1 چمچ پلاؤ، دیکھو الٹی تو نہیں کر رہا، پھر 2 چمچ، آہستہ 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 آہستہ، پھر اسے ایسا چسکا لگے گا کہ ڈبے کا اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے، تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے، تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت سے مانوس ہو جائے گا، پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا۔ عرب زیتون اتنا کھاتے ہیں، انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں، ہمارے یہاں زیتون کسی کو کھلاؤ وہ کہتے ہیں یہ کیا کڑوا۔ تو ایسے ہی یاد رکھو، انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا، ٹیسٹ گین ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے جو آذان سننے کے عادی ہیں، ان کو یورپ میں، امریکہ میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ بہت دنوں سے آذان کی آواز نہیں سنی، کیونکہ ان کے کان اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، فضاؤں میں اللہ کا نام گونجتا ہوا سنائی نہیں دے رہا۔ جب فجر کے وقت خاموشی ہوتی ہے نا، کیسے مختلف مسجدوں سے اللہ کا نام فضاؤں میں گونجنا شروع، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے آواز آتی ہے۔ ہم اس ٹیسٹ کے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں یہ آواز اگر نہ آئے تو ہماری طبیعت میں بے سکونی ہوتی ہے۔ ہمارے کزن ایک امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا ان سے اسکائپ پہ، تو میرا گھر تو مسجد کے بالکل اوپر ہے، اذان کی آواز
بہت تیز آتی ہے الحمدللہ. تو میں جب بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے عشاء کی اذان ہو گئی. تو وہ اذان کی آواز ان کو آئی، کہہ رہے ہیں آج میں نے 10 سال کے بعد براہ راست اذان کی آواز سنی ہے. ان کو سکون مل رہا تھا. تو بھائی روزانہ یہ کلمہ یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ پڑھ لیں صبح بیٹھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا کلمہ جسے کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے نا، ساری کائنات پہ ہی طلوع ہوتا ہے نا، تو ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ کلمات ہے. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. واللہ اکبر، اور وہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ کلمات پڑھنا کس نیت سے ہے بھائی؟ شادی ہو جائے، بولو نا، کاروبار میں برکت ہو جائے. تو کچھ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے نا، کأنہم حمر مستنفرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ ایسے بھاگا کرتے تھے نا اللہ کا تذکرہ سن کے. تو اللہ نے فرمایا ایسے ہیں جیسے وحشی گدھے ہوتے ہیں نا. وحشی گدھا زیبرا کو کہتے ہیں. جب آپ جنگل میں جائیں، میں تو گیا ہوں، میں نے زیبرے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسے ہی تھوڑا سا قریب جائیں گے وہ بہت دور بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ آپ سے مانوس نہیں ہے. جنگل کے جانور مانوس نہیں ہوتے. اللہ قرآن میں شکایت کر رہے ہیں انسان کی کہ ان کو اللہ سے اتنی وحشت ہے، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے وحشی گدھے. تو یہی حال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے مانوس نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ نا جذباتی محبت کی ضرورت ہے. دیکھو محبت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی. دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں بتاتا ہوں. ایک محبت ہوتی ہے عقلی. عقلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے مجھ پہ بہت سارے احسانات ہیں، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اس سے محبت کروں، میرا فرض بنتا ہے، لہذا اس فرض کی وجہ سے میں کیا کروں گا، اس کے حقوق ادا کروں گا. یہ ہے، یہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کھوپڑی سے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہو کہ آپ چونکہ اس کے حقوق سوچتے ہو تو پھر آپ سوچ سوچ کے اس کے حق ادا کرتے ہو. دل تو نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن آپ حق ادا کر رہے ہوتے ہو. یہ سوچ، جیسے کوئی ٹیچر ہے، آپ کو پڑھایا انہوں نے زندگی بھر، کہیں آپ کو ملے تو اچھے تو نہیں لگ رہے، نہ شکل سے اچھے لگ رہے ہیں، نہ باتوں سے اچھے لگ رہے ہیں، کام بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن یار چلو میرے ٹیچر ہیں. اسلام میں ٹیچروں کا بڑا احترام ہے، ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ ٹیچرز کا خیال کرنا چاہیے، تو چلیں ان کو میں کچھ گفٹ ہی دے دوں. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چلو یار ٹیچر کو بھی کی خدمت کرنی چاہیے. یہ وہ محبت ہے جس میں حرکت کہاں ہو رہی ہے؟ اتنا اشارہ کر کے دکھا رہا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو نا بھائی، پوری اور باقی انگلی کو چھیڑوں، دماغ حرکت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتی ہے ماں سے بچہ بچھڑ جائے اور ماں کی جب اس پہ نظر پڑتی ہے تو حرکت یہاں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے، ایک دم جذباتی. حالانکہ ماں کا بچے پر احسان ہے یا بچے کا ماں پہ احسان ہے؟ اس بچے نے تو بچے تو ماں کو ٹینشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ادھر پوٹی کر دی، ادھر پیشاب کر دیا، ادھر بلا وجہ ٹیں ٹیں کرنا شروع. ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے بچے ہیں، اللہ سب گھروں کو بچوں سے آباد کرے. فیملی پلاننگ کی لعنت سے اللہ بچائے، گھروں کی رونق ہی ختم کر دی. تو بچے جہاں ہنستے ہیں وہاں روتے بھی ہیں. اور بچوں نے ٹائم مینجمنٹ کا کوئی کورس نہیں کیا ہوا ہوتا. اخپل طریقے سے ہنسیں گے، اخپل طریقے سے روئیں گے. ہنستے بھی ایسے ہیں کہ نان اسٹاپ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تبھی ان کی کھلکھلاہٹ اچھی بھی بہت لگتی ہے. ہنستے ہیں نا فل سپیڈ کے ساتھ، بچوں کی ہنسی دیکھ کر کتنا اچھا لگتا ہے. تو روتے بھی اسی طرح ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ابا سو رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے، بٹ ٹیں 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 شروع. تو یہ تو ماں کا احسان ہے، اس کی ٹیں ٹیں کو برداشت کرتی ہے، اس کے قضائے، اس کی گندگیاں صاف کرتی ہے، اس کو ٹائم پہ کھلاتی ہے، نہیں کھاتا گھسیڑتی ہے اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے. وہ پھر بھی ضد کر رہا ہوتا ہے، چیزیں اتار اتار کے پھینک رہا ہوتا ہے. لیکن اب عقل یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں سے نہیں بلکہ ماں کو بچے سے محبت ہونی چاہیے. یہی کہتی ہے نا عقل.
ماں کو بچے سے ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے, بچے کو کیوں ہو رہی ہے ماں سے, تو یہ عقل سے نہیں ہے, یہ طبعی ہے, یہ نیچرل ہے, اس کا عقل سے تعلق. اگر عقل سے بیٹھ کے سوچو گے تو ماں کہے گی کیوں کروں, اس نے مجھے کیا دیا ہے, اس نے مجھ پر کون سا احسان کیا ہے, کھاتا بھی مجھ سے, پٹتا بھی ہے صبح شام, وہ پھر بھی نہیں مانتا. لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ عقل کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے, دل کے جذبات, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ محبت جانوروں میں بھی ہے. بلی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے, بولو نا بھائی. بلی میں تو شعور ہے ہی نہیں. اگر وہ عقل کی وجہ سے کر رہی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی ماں سے کرتی نا, جس نے اس کو جنا تھا. اپنی ماں کو تو کبھی بلی نے پلٹ کے, جب سے اس کی شادی ہوئی ہے, پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. جب سے اس کی زندگی میں کوئی بلا آیا ہے نا, بلی سب سے پہلے کس کو بھولی ہے, اپنی ماں کو. بولے اماں ٹاٹا. وہی گوروں والا کلچر, 18 سال کی ہوئی ٹاٹا, جا رہے ہیں. گورے تو پھر بھی سال میں ایک آدھ دفعہ مدر دے فادر دے میں آگے پوچھ رہے ہیں, بلی تو یہ بھی نہیں کرتی. تو عقل کی وجہ سے اگر بلی محبت کر رہی ہوتی تو اپنے اماں سے کرتی. چلو بلی کا تو اس کو پتہ نہیں کہ ابا کون ہے میرا, اماں کا تو پتہ ہوتا ہے نا. لیکن نا 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 نا, وہ کس کو ترجیح دیتی ہے, بچوں کو. یہ ہے جذبہ, یہ ہے طبعی محبت. آج مسلمان کو اللہ سے صرف عقلی محبت ہے, طبعی اور جذباتی محبت نہیں. عقلی محبت سے حقوق ادا ہوتے ہیں مگر ادائیگی کا جذبہ نہیں ہوتا. ایک بس جرمانہ سمجھ کے انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. جیسے گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا, دل چاہتا ہے دینے کا, ٹیکسیشن کو پیسے سے کھلا کھلا کے اور کم کروا یار, اس کو اور کم کروا. دے تو دیتے ہیں یار, اب کیا کریں, حکومت سے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں تو ٹیکس دینا چاہیے, اخلاقی جرم ہے نا. اس طرح کے کچھ سن کے تھوڑا بہت تو یار اتنا بھی آدمی نہیں کاٹے یار, تھوڑا سا تو دے ہی دینا چاہیے. خوشی نہیں ہوتی. لیکن ماں جب اپنے بچے پہ خرچ کرتی ہے, اس کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کھائے, اسے خرچ کرنے پہ خوشی ہوگی. باپ اپنی اولاد پہ جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. بچہ اگر نہیں کھا رہا نا تو باپ خوش نہیں ہوتا, چلو میرے پیسے بچ گئے. ایسا ہوتا ہے بھائی, ابا نے آٹا منگوایا ہوٹل سے, پراٹھا منگوایا, بچے سے کہا کھاؤ, بچہ کہہ رہا میں نہیں کھا رہا, ابا کہہ کہ چلو پراٹھے کے پیسے بچ گئے. اگر ایسا خیال آ رہا ہے نا تو یہ یا تو ابا نہیں ہے ٹھیک ہے, یا تو یہ کیا ابا نہیں ہے, یا یہ اتنا کمبخت کنجوس ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی ہے. ورنہ باپ جب بچہ کھاتا ہے تو پیٹ کس کا بھرتا ہے, باپ کا بھرتا ہے. یہ ہے طبعی محبت, جذباتی محبت. ہم اللہ کے بارے میں سنتے ہیں, عقلی محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. عقل کہتی ہے بھائی اللہ کی ماننی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جذباتی پیدا نہیں ہوتی. جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا نام لینا پڑتا ہے, کثرت سے. صوفیہ کرام نا ایک ذکر بتاتے ہیں, میں نہیں سب کو مشورہ دے رہا کہ وہ کریں, قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے, صرف علاج کے لیے. وہ یہ, ہم جب حضرت سے بیعت ہوئے نا تو حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ. ایسے فرمایا لا الہ میں ایسے گردن کو یوں لے کے جانا ہے, آپ نہ شروع کر دیں. پتہ چلا سارے کل بیٹھے, ہاں وہ ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ جذباتی محبت پیدا کرنے کے لیے نا صوفیہ کرام کے پاس کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں. لا الہ میں گردن یوں لے کر گئے, اس میں تصور کیا کہ لا کا مطلب نہیں, الہ کا مطلب معبود, کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دل میں تصور کیا جاتا ہے کہ دل سے سب کچھ نکل رہا ہے, اور پھر الا اللہ کا نا گردن سے ایسے چوٹ ماری جاتی ہے دل کے اوپر. الا اللہ, صرف کون ہے, اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ میں گاڑی, بنگلہ, بحریہ ٹاؤن کے بنگلے اور پلاٹ سارے آپ نے دل سے کیا کرنے ہیں, جس چیز میں دل اٹکا ہوا ہے نا, دکان میری, مکان میرا, پراپرٹی میری. اور بچوں کے لیے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی بچوں کی تربیت کی فکر کرو, فیوچر بنانے کی فکر کرو, بن جائیں ٹھیک ہے, نہیں بنے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیلا لگا لیں گے, ٹماٹر بیچ لیں گے, کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کی ضرورت. میرے بچے کے نمبر کم آ گئے, میرا بچہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتا, مجھ سے آ کے کہتے ہیں ہائے ہائے اب کیا ہوگا, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹماٹر بیچے گا, آلو بیچے گا,
کیا مطلب ہم کیا ٹماٹر بکوائیں گے اپنے بچے کو؟ تو بھائی یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ انسان نہیں ہے؟ اور بھائی مر جائیں گے تو سب ٹماٹر والے بھی کی وہی خبر ہوگی جو ایک بریگیڈیئر کرنل کی ہوگی. بچے کو اچھا بنانے کی کوشش کرو, ٹینشن بول لو نا, اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو اپنے بچوں کو, ٹینشن مت لو. بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا جنت میں چلا جائے بس اس کی ٹینشن ہونی, انسان کا بچہ بن جائے. تو جنت میں جانے کے لیے اللہ نے اتنا آسان اصول رکھا کہ انسان کا بچہ بنا دو چلا جائے گا. وہ انسان کا بچہ ٹماٹر والا بھی ہو سکتا ہے, رکشے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کا بچہ نہیں بنا تو بھائی کچھ بھی بن جائے گا. قارون سے زیادہ دولت نہیں ہو سکتا, فرعون سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انسان بنانے پر زیادہ فوکس کرو, اور اس میں بھی شریعت نے کہا اعتدال سے انسان بنانے کی بھی کوشش کرو. ضروری نہیں کہ انسان کا بچہ بھی بنے. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے بہت محنت کی بچوں پہ, بچے بگڑ گئے. نوح علیہ السلام سے زیادہ تبلیغ کس کی مؤثر ہوگی؟ 1000 سال تبلیغ کی, مگر اپنے بچے پہ اثر نہیں ہوا. سامنے طوفان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آ جا, نہیں, اور وہی ان کے سامنے ڈوب کے ہلاک ہوا ہے. تو اس سے ان سب واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی کوشش کرنی ہے, ٹینشن لینے کا, یہ جملہ یاد رکھ لیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بڑا اچھا جملہ, آدھی ٹینشن اسی سے ختم ہو جائے گی. بیوی جب کہہ رہی ہو نا یہ بچہ سدھر نہیں رہا, انسان کا کیا ہے, جیسے خواتین کر رہی ہوتی ہیں, میں تو سر پھاڑ دوں گی اپنا, اس کا بھی سر پھوڑ دوں گی, اپنا بھی پھوڑ دوں گی, ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں. دیکھو وہ لوگ ٹینشن لینے کا نہیں, زیادہ چرسی بن جائے گا نا, اللہ نہ کرے کوئی بن جائے, ایک مثال ہے. وہ بھائی کیا ہو جائے گا؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کا بچہ بنے. بچے کو آرام سے سمجھاؤ, بٹھاؤ, پیار محبت دو, اچھا ماحول تبلیغ میں بھیجو اس کو, ٹھیک ہے نا, اچھا ماحول دینے کی کوشش کرو. آگے ٹھیک ہے, نہیں آیا, اے اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا ہے, اب خود بھی تو اس کی ہے نا. اللہ نے جنت جہنم بھی تو رکھی ہے, کیونکہ خود اگر ماں باپ کو اتنا کنٹرول ہوتا تو پھر جنت میں کیوں جاتا بچہ؟ وہ تو ماں باپ کہتے اللہ ہم نے اس کو زبردستی جنتی بنایا تھا. تو بچے کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے نا, کہ وہ خود بھی تو, اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, ایک اس کے والدین اچھا راستہ بتا رہے ہیں اور ایک دوست احباب برا. تو اس کی بھی تو آزمائش ہے, کوئی آزمائش میں پورا اترتا ہے, ماں باپ کے کہنے پہ جنت میں چلا جاتا ہے, کوئی ماں باپ کی نہیں سنتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں. قرآن نے بیان کیا والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. قرآن نے بیان کیا ایسی بدبخت اولادیں بھی ہیں کہ والدین مسلمان ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے تجھ پر احسانات ہیں, مان لے, سیدھے راستے پہ آ جا. تو قرآن کہہ رہا ہے بچہ والدین کو تانا دے رہا ہے تمہارے اوپر تف ہے. والدین کو کیا کہہ رہا ہے؟ والدین کو برا والا کہہ رہا ہے, اتعداننی ان اخرج, تم یہ کہتے ہو کہ میں مر کے ہڈیاں ہو کے ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایتھیس لوگ ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں, وہ بچے اپنے والدین کو ایسے ہی تانے دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کتنے لوگ مر گئے آج تک کوئی زندہ نہیں ہوا, ہم کہاں سے زندہ ہوں گے؟ تو ایسے بدتمیز اولادوں کا بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اس لیے بچے کی تربیت کی کوشش, نتیجہ کس پہ؟ اللہ پہ. بن جائے ٹھیک ہے, نہیں بنے ایسی کی تیسی. ٹینشن لینے کا بولو بھائی نہیں. آج دنیا کی محبت ہے, اس لیے چاہتے میرا بچہ لازمی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پڑھوا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ اس کو, بن جائے بہت اچھا ہے, نہیں بنے تو بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, ختم ہو جائے گی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, یہ جو بات آئی کہاں سے جی, یہ بات کہاں سے آئی؟ بچوں کے مضمون لے کے چل رہا تھا میں. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ حضرت ہمارے بتاتے تھے نا ذکر کا, لا الہ الا اللہ, لا الہ میں گردن ادھر لے کر گئے, دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ بولو بھائی نکل گئے. تو حضرت فرماتے تھے جس جس کی محبت ہے نا, جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے, ان تمام کو تصور کرو کہ دل سے نکال کے باہر, کک آؤٹ. اس میں اب آپ کیا نکالیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ. لا الہ معبود سے یہاں آپ مراد لے لیں محبوب. سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ معبود سے نا. تو ایک تو حقیقی معبود ہے, وہ تو اللہ ہی ہے, لیکن آج بہت سارے مجازی معبود بھی ہیں. قرآن کہہ رہے لوگوں نے خواہشات کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ,
اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات ہوتی ہیں, جن کا الہ کیا ہوتی ہیں, بولو نا, خواہشات. تو وہ خواہشات, کسی سے حرام عشق ہے, کوئی دولت میں دل اٹکا ہوا ہے, پلاٹوں میں اٹکا ہوا ہے, تو لا الہ میں تصور کیا کرنا ہے, سب نکال کے باہر, اپنی دکان بھی, اپنا مکان بھی, تھوڑی دیر کے لیے تو دل سے نکالو نا, سب نکال کے کیا ہے باہر. باپ کو اشکال ہوگا جب سبھی باہر نکال دیا تو دکان تو گئی, بول لو نا یار, کون بیٹھے گا پھر سب صبح دکان پہ. ارے جب دل سے سبھی کو نکال دیا, پلاٹ بھی نکال دیے, بحریہ ٹاؤن میں اتنی مشکل سے قسطیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں, پتہ نہیں آج کل بحریہ ٹاؤن کے حالات کیا چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ بحریہ ٹاؤن تو ویسے ہی لینے گیا ہوا ہے, وہی لینے جو تو مجھے نہیں پتا کیا حالات چل رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ خیال ہوگا کہ جب سبھی کو کھینچ کے باہر نکال دیا تو پھر دکان پہ بیٹھنے کا دل تو چاہے گا ہی نہیں, بیوی کو محبت دینے کا بھی دل نہیں چاہے گا, کیونکہ لا الہ میں جب سبھی آ گئے سوائے اللہ کے تو بیگم بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ, بچے بھی شارٹ, سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا. اور الا اللہ کو زور سے نا ایسے تصور جیسے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے الا اللہ کی. آپ لوگ یہ کرنا نا شروع کر دیں کہ نئے بدعت کا آغاز ہو جائے گا. یہ ٹریننگ دی جاتی ہے, یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے, صرف اللہ کا دھیان بٹھانے کے لیے اہل اللہ یہ ذکر کرواتے ہیں. اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں, اذکار اور اشغال. یہ پریکٹس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جذباتی محبت پیدا ہوتی ہے, اس سے بطور علاج ہے یہ. تو علاج کے طور پر تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا, اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے, لیکن جب لوگ خود سے کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک بدعت بن جاتی ہے. پھر وہ تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو تو انفرادی طور پر اگر وہ ذکر کرائیں تو ٹھیک ہے, خود سے نہ کریں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل اللہ کے یہاں کیسی پریکٹس کرائی جاتی ہے اللہ کی طبعی اور جذباتی محبت پیدا کرانے کے لیے. تو لا الہ میں سب نکال کے بار اور الا اللہ کی چوٹ, تو یہ بار بار 200 مرتبہ کم سے کم ایک ٹائم پہ کیا جاتا ہے, تو اس سے تصور بنتا ہے بھائی سب بار, صرف کون, الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پھر 200 دفعہ تو لا الہ الا اللہ, پھر 400 دفعہ صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا, صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ. تو ٹیسٹ گین ہونا, بولو بھائی شروع, تو اللہ کے نام کا چسکا شروع ہو جاتا ہے. پھر دن بھر یہ دھیان ہوتا ہے بھائی صرف اللہ ہے, تو یہ دکان کیا ہے. اب میں ایک اشکال کا جواب دے رہا تھا, دکان تو چلے گئی, بولو بھائی تیل لینے گئی ہے نا, یہ بولنے میں کیا جا رہا ہے. تو یہ تو پھر ہم دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکیں گے بھائی. جب صرف اللہ آئے گا نا, جب اللہ کی محبت آئے گی تو پھر سارے کام کس کے لیے ہوں گے, پھر دکان پہ بھی کس کے لیے بیٹھے گا, اللہ کے لیے. اللہ نے دکان بند کرنے کا حکم تھوڑی دیا ہے. ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. حضرت ابو بکر تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, مغیرہ ابن شعبہ تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, حضرت عثمان غنی تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ کیلکولیشن کی گئی, صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے پاس پیسہ کتنا تھا. حضرت ابو بکر کے بارے میں کیلکولیشن تھی 5 ارب روپے پاکستانی آج کل کے اعتبار سے, یہ ان کا سرمایہ تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے. اور بعض صحابہ کے اربوں ڈالر کے حساب سے ان کے پاس سرمایہ تھے. تو یہ تجارت سے ہے نا, تو اس لیے پیسہ کمانا منع نہیں ہے, پیسے کو باپ بنانا منع ہے. آج پیسے کو باپ کیا خدا بنایا ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنا برا نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن کو سر پہ بٹھا لینا, اس کو اپنا باپ بنا لینا, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. آج پیسہ جیب میں نہیں رکھتے, سر پہ رکھتے ہیں باپ بنا کے. کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, لوگ مثال مشہور ہے نا. تو بھائی جیسے گدھے کو باپ بنانا بری چیز ہے, ایسے پیسے کو, یہ سب مٹی ہے. یہ جو نوٹ ہے نا کرنسی کے تگڑے کڑک کڑک, کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی نا, اللہ نہ کرے آنکھ بند ہوئی, یہ سونا ڈھیروں من قبر میں لا کے رکھ دو, کوئی ویلیو نہیں. یہ کرنسی آخرت میں چلنے والی ہے ہی نہیں. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
ہم جب کسی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں فوراً پاکستانی کرنسی چینج کرواتے ہیں ڈالر میں یا اس ملک میں, ہمیں پتہ یہ کرنسی وہاں چلنے والی نہیں. اب یہاں ڈالر نہیں چلتے, عام دکانوں پہ آپ کو افطاری کے لیے سموسے لینے کے لیے بھیجا, 6 سموسے لے آؤ, سموسے والے کو آپ نے ڈالر دکھائے, وہ لے دے گا, وہ کہے گا بھائی میں نے ڈالروں میں کھیلنا ہوتا, میں پکوڑے کیوں بیچ رہا ہوتا یہاں بیٹھ کے, وہ یہی کہتا ہے نا. ابے سیدھا سیدھا کرنسی اس کو کون چینج کروائے گا, جا کے پھر ریٹ ٹوٹ جائیں گے. تو ہر ملک میں اس ملک کی کرنسی چلتی ہے. جب آپ دوسرے ملک جائیں گے تو یہ پیسے آپ کے لیے بیکار. تو جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے نا, یہ گولڈ, یہ چاندی, یہ دولت کے انبار, یہ کرنسی وہاں ختم. اور دنیا میں تو پھر بھی ایکسچینج ہو سکتی ہے وہاں جا کے دوسرے ملک میں, اور واپس آنا ہے تو استعمال ہو جائے گی. برزخ سے واپسی کا آپشن, جو بھی گیا ہے ایسا گیا کہ پولیس بھی نہیں لا سکی اس کو واپس. حالانکہ ہماری پولیس تو اچھے اچھوں کو لے آتی ہے. وہ ایک خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا نا, تو دوسری خاتون آئی, پوچھ رہی تھی کہ کیسے انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا بہن اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا انہوں نے رات کھانا کہ پھر جو سوئے ہیں نا تو پھر صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے گے. ٹھیک ہے نا, کیا مطلب, دنیا سے بولو بھائی چلے گئے. جو دنیا ویسے سوتے ہوئے کو پولیس اٹھا دے گی, لیکن اگر ایک دفعہ حقیقی آنکھ بند ہو جائے تو بھائی پاکستانی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. تو یہ دولت, یہ سونا, یہ جو کچھ ہے, آنکھ بند ہوئی, یہ کیا ہے, مٹی. میں جب ہانگ کانگ میں تھا تو وہاں میں نے قبرستان دکھایا تھا لوگوں کو. پتہ نہیں ہانگ کانگ میں, ملیشیا میں, کون سے ملک میں, چائنا والوں, چائنیز کا قبرستان ہے. اس میں جو چائنا کے بڑے بڑے دولت مند ہوتے ہیں نا, ارب پتی, ان کو یہ غم ہوتا ہے اب یہ مرنے والے ہیں, ایسی بیماری لگ گئی, اب ہم بچیں گے نہیں, تو یہ کروڑوں اربوں روپے کا ہوگا کیا. تو وہ ہوس دیکھو, ہوس. ہمارے پاس تو اسلام ہے یار, ہوگا کہ ہم تو پہلے سے تیار ہیں, ختم. کیا ہے, جو آخرت میں بھیج دیا وہ بچ گیا, جو اپنے پاس ہے وہ کیا ہے, ختم. کیسی پیاری ہمارے پاس ہدایات ہیں, غیر مسلموں کے پاس ہدایات, گائیڈنس ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے نا, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے فرمایا کہیں سے ہدیہ آیا تھا تو میں نے وہ سارا صدقہ کر دیا. ایک بکری کا پتہ نہیں کھر بچا ہے تھوڑا سا, باقی سارا کیا کر دیا, صدقہ. یہ بچ گیا ہے تھوڑا سا, تو آپ نے فرمایا وہ بچ گیا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات, سائڈوں سے گزر رہی ہے. وہ بچ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیسی تربیت. ہم ہوتے پہلے تو رکھ کے چماٹ لگاتے ہیں, ابے کیا گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں, جو ہے وہ بھی کیا ہو رہے ہیں, صدقے ہو رہے ہیں. اپنے میاں کا تو خیال ہی نہیں ہے. امی عائشہ کو پتا تھا کہ میرے میاں اس سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ بھوکا رہنے کے عادی ہیں. اب جو خواتین سن رہی ہوں گی بیان, وہ اپنے میاؤں کے ساتھ یہ سلوک نہ شروع کر دیں. وہ پہلے ہی بیچاروں کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک میاں اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر پاتا نا, جیسے ہے, جیسے میاں مارکیٹ میں چل رہے ہیں اسی حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. وہ ایک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا کہ حضرت پہلے زمانے کے جو لوگ تھے, یہ مجھے چائنا کے سونے والی قبرستان والا واقع رہنا جائے, کہ حضرت پہلے زمانے میں جو پیر و مرشد بزرگ ہوتے تھے وہ تو کئی کئی ہفتے بھوکے رہتے تھے, جو کی روٹی کھاتے تھے, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے. آج کل کے پیروں کو دیکھو, بزرگوں کو دیکھو, اور لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, ایسے نفیس کپڑے پہنے ہیں اور خوراکیں بھی بڑی ٹائٹ چل رہی ہیں. تو حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا نا, اس کا دور تھا, اس کی بڑی شاہی سواری تھی, بڑا بادشاہوں والا پروٹوکول. تو ایک شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے پوچھا کہ تم افضل ہو یا حضرت عمر بن خطاب افضل تھے. اس نے کہا عمر بن خطاب کا کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی, وہ تو سب سے افضل تھے. انہوں نے کہا وہ تو 15 پیوند لگے ہوتے تھے ان کے کپڑوں پہ, اور ان کی سواری بھی سادہ, ایسا لائف اسٹائل ان کا, اور تم ان سے کمتر ہو کے اپنی سواری اور اپنا جاہو جلال اور اپنا لباس دیکھو. تو وہ بادشاہ نے فوراً جواب دیا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ جیسے لوگوں پہ, اور میری حکومت تم جیسے کمبختوں پر ہے. کمبخت تو میں کہہ رہا ہوں. وہاں اگر خلیفۃ المسلمین فاقوں سے ہے تو رعایا میں ابو ہریرہ بھی فاقوں سے, اور یہاں تم شاہی لباس پہنو, کسی علاقے میں چوکیدار ہوگا لیکن کپڑے دیکھو,
کھا بھی کباب پراٹھے اور بادشاہ کو جوگی روٹی کھائے گا. تو جیسی روح ویسے فرشتے. تو اس لیے بعض لوگ نا علماء کو کمپیئر کرتے ہیں صحابہ کے ساتھ. یار صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ وہ تو کئی ہفتوں فاقہ نہیں رہتا تھا. ہماری مسجد کے امام صاحب کو تو اگر ٹائم پہ کھانا نہ ملے ان کو تو بڑا غصہ آ جاتا ہے. ان کے تو کپڑے دیکھو, ان کی تو گاڑی دیکھو. تو بھائی وہ آپ کی مسجد کے امام ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کس کے امام ہیں؟ وہ آپ کے امام ہیں. خود کباب پراٹھے کھا رہے ہو اور امام کو مسور کی دال کھلا رہے ہو, ایسا نہیں ہوگا. تو ہر جگہ اسی حساب سے ہوتا ہے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو ارب پتی لوگ ہیں نا چائنا میں, اب ان ہاں میں بتا رہا تھا کہ ہماری تو نبی نے تربیت کی ہے. امی عائشہ سے کیا فرمایا کہ جو کھر بچ گیا ہے وہ ختم, جو آگے بھیج دیا وہ اصل میں وہ بچا ہے. تو یہ نہیں کہو کہ یہ بچ گیا وہ ختم ہو گیا, وہ بچ گیا یہ ختم ہو جائے گا. اب جس کا یہ جذبہ ہو وہ اس کھر کو قبر میں لے کے جائے گا, اسی طرح ختم ہو جائے. یا تو کھا کے ختم کر لو یا صدقہ کر کے. کھا کے بھی اپنی باڈی پہ لگ جائے گا, استعمال میں آ جائے گا, عبادت ہو جائے گی, کچھ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہو جائے گی, نہیں تو صدقہ کر دو. لیکن جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ کھر بھی بچائے گا, وہ اس کھر میں سے بھی آدھا کھائے گا آدھا بچائے گا. کہ انویسٹ کرو, انویسٹ, اس کھر سے بزنس شروع کرو. جس گائے کے کھر نہیں ہے وہاں لگاؤ یہ جا کے اور اتنے پیسے لے لو. وہ ایک پاکستانی جا رہا تھا نا ٹرین میں, ایک سامنے چائنیز بیٹھا ہوا تھا, چائنیز کے مچھر آ کے یہاں بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا اچھا ہے کسی کام میں آ گیا مچھر, ان کے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پاکستانی کے آگے بیٹھا, تو پاکستانی نے فوراً مچھر پکڑا, بولا خریدے گا؟ اس نے کہا کھا تو نہیں سکتے لیکن بزنس تو کرو نا بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم. اب غیر مسلم کا یہ نظریہ نہیں ہے, تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں, ارب پتی ہو گئے. ہمارا نظریہ ہم کہتے ہیں یار ایک حد تک تو چلو, دیکھو علماء کہتے ہیں کہ اتنا جمع کرو کہ اگر آج آپ کی جاب چھوٹ گئی یا کاروبار ختم ہو گیا تو 1 سال کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو. اتنا جمع کرنا ٹھیک ہے. یعنی 1 سال تک بے روزگاری میں آپ اسی طرح سروائیو کر سکتے ہو جس طرح پچھلے سال آپ نے سروائیو کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ میں آپ کا اچھا گزارا ہو رہا ہے, تو 12 لاکھ جمع کر کے بینک میں, اسلامی بینک میں جمع کرا دو یا گولڈ خرید کے ڈال لو, تاکہ آج اگر جاب جاتی ہے تو 1 سال میں اچھی طرح گزار لوں اور 1 سال جاب تلاش کرنے میں لگا دو. 12 لاکھ سے زیادہ جمع کر رہے ہو تو کیا یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے؟ حرام نہیں ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا, کیونکہ پھر یہ سوچنا نا کہ ہو سکتا ہے 2 سال تک جاب نہ ملے, ہو سکتا ہے 3 سال تک جاب نہ ملے. تو بھائی ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ ٹرک کو چل کے چلا جائے آپ کو کل. کیا خیال ہے؟ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ جاب ملے اور پیسے تنخواہ دے ہی نہ, وہ کمپنی اسی دن بند ہو جائے. ہو توہمات کی دنیا میں جاؤ گے تو پھر تو ہو سکتا ہے قیامت آ جائے اگلے سال, ضرورت ہی نہ رہے پیسوں کی. ہو سکتا ہے یہ کرنسی چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس کمپنی کے مالک بن جائیں. خواب دیکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہو سکنے, یہی تو وہم ہے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کے بھائی 1 سال میں ایک شریف انسان کو جاب مل جاتی ہے, 1 سال تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ یہ اور بہت زیادہ بچوں کا خیال کرنا ہے کہ میرے مرتے ہی بچوں کا کیا ہوگا, تو کوئی مہنگا سا پلاٹ لے کے ڈال دو بچوں کے لیے. چلو میں مروں تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی لاوارث ہو جائیں, 1 آدھ پلاٹ لے لیا بحریہ ٹاؤن میں لے لیا, یار یہ اچھی قیمت بن جائے گی میرے مرنے تک, بس. باقی جو آ رہا ہے اچھا کھاؤ, اچھا پیو اور اللہ کی راہ میں دبا کے خرچ کرو. وہ جو چائنیز وہ کیا کرتے ہیں نا, جو کروڑ پتی چائنیز مرتے ہیں, ٹھیک ٹھاک مہنگی قبر خریدتے ہیں وہ اپنی زندگی میں, اور وصیت کرتے ہیں کہ میں جب مروں گا تو یہ پورا سونا میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے. پھر کیا ہوا کہ قبروں سے سونا چوری ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ دوسرے چائنیز کو پتا ہے کہ یہ تو مر گیا اور اس کی قبر سے اب نکالو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, تو سونا چوری. پھر وہ کیا ہوا ہے کہ وہ کرنسی رکھنا شروع کر دی انہوں نے, وہ کرنسی چوری ہونا شروع ہو گئی. تو پھر قبرستان کی انتظامیہ نے قبرستان کی ایک الگ سے کرنسی نکالی. جیسے ڈالر ہے نا, 1 لاکھ ڈالر ہے آپ کے پاس, تو وہ ڈالر لے کر آؤ گے
تو قبرستان والے اس $1,00,000 کے بدلے میں آپ کو برزخ کی کرنسی دیں گے, جو ان کے خیال میں ایک ایسی کرنسی چھاپی ہے جو اس کا عوض ہے. وہ کرنسی چلتی نہیں ہے, لہذا اسے کوئی چوری نہیں کرتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کے بدلے میں یہ کرنسی خریدی گئی ہے, اس کی اتنی ویلیو ہے, یہ مردے کے ساتھ قبر میں بچھا دی جائے گی. اس مردے کو تسلی ہوگی کہ پیسے لے کے جا رہا ہوں میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی قبر میں ساتھ لے جانے کا جذبہ یہ کافروں میں ہم سے زیادہ ہے. تو وہاں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کرنسی کو بھی کیڑے کھائیں گے تیرے ساتھ ہی. تو اللہ نے کتنا اچھا آپشن دے دیا. اللہ نے فرمایا بھیجو آگے, صدقہ کرو, خیرات کرو. جو برزخ میں کرنسی چلتی ہے وہ نیکیاں ہیں, میں خود بخود یہ ڈائیورٹ کر رہا ہوں اس میں, یہ خود بخود کنورٹ ہو رہی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جتنے پیسے بھیج رہے ہو نا یہ وہاں کنورٹ. اور رمضان میں پیکج $1 کے $70 بھی مل سکتے ہیں, 700 بھی. رمضان میں کرنسی ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہیں بھائی. ڈالر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے نا. آج کل کرنسی ریٹ عید کا چاند نظر آتے ہی یہ ریٹ دھڑام سے نیچے گرے گا. صدقے کا ریٹ بھی کم, نماز کا ریٹ بھی کم, زکوٰۃ کا ریٹ بھی. یار کچھ لے کر آؤ بھائی, کچھ ڈنڈا منڈا لے کر آؤ یار. کم بولنے میں کیا جا رہا ہے یار. دیکھو پنجاب میں جب خطابت ہوتی ہے نا وہ زبردست لوگ ساتھ دیتے ہیں. کراچی میں عجیب بجھے سے لوگ ہیں, اتنی شرافت بھی اچھی نہیں ہے. تو نماز کا ریٹ عید کا چاند نظر آتا ہی کم ہو جائے گا. زکوٰۃ کا ریٹ اللہ کے ہاں کم, روزے کا کم. ہر عبادت کی جو ابھی جو کرنسی ریٹ چل رہا ہے نا وہ عید کا چاند نظر آتے ہی کم ہو جائے. رہے گا 1 کے 10 تو رہیں گے پورے سال, $1 کے $10 تو پورے سال ملیں گے. رمضان میں تو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بھائی ہم نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے. کہاں کے لیے؟ قبر کے لیے, آخرت کے لیے. دنیا سے دل نہیں لگانا. تو اگر دنیا کمانی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی سے محبت کرو سنت سمجھ کے, نبی امی عائشہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ کا حکم ہے. اولاد سے محبت کرو پیغمبروں کی سنت سمجھ کے. بھائی اولاد سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, لہذا جہاں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ٹکرا رہی ہو وہاں اولاد کو سائڈ پہ لگا دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل سے کس قدر محبت تھی, اللہ نے حکم دیا ذبح کر دو. یہاں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ٹکرا رہی ہے تو کہا کہ اللہ تیری محبت کو پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا, کاٹ دوں گا, گردن کاٹ دوں گا. تو اور بیٹے کو محبت بھی تھی اپنے باپ سے. کوئی بیٹا چاہتا ہے باپ سے بچھڑ جائے, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دیں, چھوڑ دوں گا دنیا, ماں کو بھی چھوڑ دوں گا, باپ کو بھی چھوڑ دوں گا, سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. تو یہ مطلب ہے لا الہ وہ بھائی سب کچھ نکال دو, صرف کون؟ اللہ. تو اللہ سے جذباتی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اللہ کی محبت کا ٹیسٹ گین کرنا پڑے گا. جیسے ڈیو کا ٹیسٹ گین کیا تھا. ڈیو لیا تو کیا لیا, وہ آتا ہے نا. ڈیو نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں لیا, وہ کچھ ایسے اشتہارات. ڈیو پیا تو یو فون تم ہی تو ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ ایسے ایسے نعرے لگا کے نا کس کی محبت کا ٹیسٹ گین ہو رہا ہے؟ یو فون کا. 24 گھنٹے کچھ بھی ہو, اب پتہ نہیں اشتہار آتا ہے نہیں آتا, یو فون تم ہی تو ہو. تو اللہ کی محبت آئے گی یا یو فون کی آئے گی؟ ہر وقت یو فون یو فون یو فون یو فون. پتہ نہیں کون سے آج کل اشتہار زیادہ آ رہے ہیں, میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں, ورنہ تو یہ ایڈ چلتے رہتے ہیں نا. ایک ہی ایڈ کو کمپنیوں والے بار بار گھما رہے ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر میں یہ والا لانا ہے. تو ہوتے ہوتے اب ہمارے بچے ملک کا ٹیئر کا نا کارٹون دیکھ کے ملک کا ٹیئر بار بار کہ ملک کا ٹیئر لے کر آئے. اور میں کہتا ہوں بھائی ڈبے کا دودھ ہے اللہ کے بندو, لیکن کیا ہے سن کے ڈبے کے فضائل سن کے چاہے ڈبے جیسے بن جائیں, مگر اسی کے عادی. جو چیز سنتا رہتا ہے اس کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع. تو اسی طرح بار بار جب ذکر کریں گے بیٹھ کے بار بار اللہ کا نام, تو آہستہ آہستہ اللہ کے نام کی لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. تو بھائی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو 2 کام کرنے ہیں. ایک اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا ہے, دوسرا اپنے آپ کو دعا کا
عادی بنانا ہے. دعا تو مخ العبادہ ہے. 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے تسلی سے دعا مانگا کریں, اس میں دل لگے یا نہ لگے. ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے آپ کو 20 سال تہجد پڑھی ہے, میں نے عادت ڈالنے کے لیے 20 سال تک میرا تہجد میں دل, بولو بھائی, نہیں لگا. 20 سال کے بعد مجھے عادت پڑی ہے اور ایسی لذت تہجد کی ملی کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ. تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں پہلے لوگوں نے 20 سال تک. تو آپ 20 سال نہیں لگیں گے انشاءاللہ. آج کل لوگوں کی قوا کمزور ہیں, تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی اللہ کا نام لینے کی. تو اللہ سے نا عشق والی محبت, جذباتی محبت, اس کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے, یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو تبھی دیکھو نا, علماء کہتے ہیں نا کہ جو دین کا علم رکھتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتے ہیں, خشک مولوی اور ایک تر مولوی ہوتا ہے نا. خشک مولوی ایسے ہوتے ہیں بس وہ ٹیکنیکل قسم کے ہے نا, لاجک تو بتا دیں گے شریعت کی یہ ہے فلانا ہے, جو جیسے آج کل پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بتا دیں گے اسلام کا یہ حکم ہے, یوں ہے, لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی اہل اللہ کی تعریف کیا بتائی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اس کے لیے, اور دعا کا اہتمام کثرت سے. اب ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے, اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے. وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے. قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے بدفعلی کا گناہ کر رہے تھے. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی. تنخواہ پوری لیتے, کام ادھورا کرتے. آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے, دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا, تنخواہیں پوری لی جا رہی. پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو. بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے, لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کام ادھورا, اور جب حق لینے کی باری آئی تو پورا, اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے. لا تقل لہما اف, اف بھی نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے, فیصلے کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک جگہ فرمایا ووصینا, وصیت کر دی ہے. وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پر تو موت نہیں آتی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا تاکید سے کہتا ہے نا, تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا, بہت سخت آرڈر ہوتا ہے. تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا, بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے ہیں, خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ. اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا, اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل, باپ بول رہا ہے زیادہ, تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ عیدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا, چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. زیادہ نہیں, یہ بہت گھٹیا جملہ ہے, بہت غلیظ جملہ ہے یہ. آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ, وہ جو مرضی بولے, آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی. تو یہ بہت بڑا حق ہے. تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے.
اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے، تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا، تانے دیتی ہیں۔ کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال، ماں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ، وہ بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا، ہو گیا، آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہت غلیظ جملہ ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، برا بلا کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے، اے اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی۔ سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا۔ ہم تو انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے زندگی گزار رہا ہے۔ وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے، وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے، نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے، ہم بھی نکلے۔ کوئی ریلیشن تھوڑی ہے، سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے، میاں ادھر سوئے گا بیگم ادھر۔ کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے تم ادھر کیوں سو رہے؟ بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات، تم وہاں سو گے تم وہاں، تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر تو۔ یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے۔ تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں، انسان انسان سے دور، تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے۔ تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر۔ عورت کو وفا کرنی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ اگر گھر میں نہیں ہے، سفر پہ گیا ہے تو خیانت نہیں کرنی ہے، ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہے آپ کو۔ جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیا، گپیں ہو رہی ہیں، میسج بازیاں چل رہی ہیں۔ اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ بولو بھائی نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا، وہ آخری خطبہ، اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو، ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں۔ فرمائے اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر، تم پر حقوق ہیں ان کے، وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے، تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت، ہر وقت ناک پہ، دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہاں ہو بڑا اچھا، جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چینج، اور ہاں ہاں بڑی گپ شپ، گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے؟ توبہ۔ اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں بولو نا بھائی نہیں جائے گا۔ سگے بھائی سے ناراضی ہے، سال ہو گیا 2 سال ہو گئے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہنوں میں لڑائی ہوئی ہوئی ہے، وہ بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی الگ الگ رہ رہے ہیں، لڑکے کیا کرنا ہے؟ تم پہل کر کے دوستی کر لو، یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا اور ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائڈ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو، پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں۔ جب الگ الگ ہے، وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے، پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو، بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا۔
لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا, تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں, بلند کر دیتے ہیں. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو. خونی رشتوں, پیسے, سمجھ رہے ہو, دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں, آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت پہ بلا لی, بہت اچھی بات ہے, بلائیں بہنوں کو, اصل چیز ہے کیش. یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے. پیسے نہیں دیے جاتے آج. منتیں مانیں گے روزے کی, منتیں مانیں گے نمازوں کی, صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ. ٹھیک ہے نا, اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا. خواتین بھی مانو اتنے روزے رکھوں گا. پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے نا وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرا سارے بھی کام بنا دے, پیسے جیب کے, کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں, یہی تو کام ہے. تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں. تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو, پیسے, روکڑا, سمجھ رہے ہو. بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو, یہ ہدیہ ہے آپ کو. اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے, چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے, سائٹوں سے بھجوا دو. کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا, میرا نام نہیں آنا چاہیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو. زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو, ٹھیک ہے, زکوٰۃ بھی دینا جائز ہے, ثواب ملے گا, لیکن زکوٰۃ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری. بھائی زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے, بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے, لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے, اس کو تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دو نا بھائی. تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں, آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو. بچے پہ باپ کا بھی حق ہے, چچا کا بھی حق ہے تربیت میں. وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ. چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی, ڈانٹ دی, تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے. بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں, ان کا بھی رشتہ ہے, یہ بڑے ہیں. اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا, کبھی سختی کر لی, تو بیٹا برداشت کرنا ہے. فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں بھائی آپ تو چلو باپ ہو, یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا. وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا. کہے گا جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو. پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی, اس کی شادی بھی فکر ہوگی, بھائی تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن. ارے بول لو نا یار, نہیں ہے, ہماری ٹینشن نہیں. پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا, اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی, چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے, میری ٹینشن نہیں ہے. میں کیوں تعاون کروں بزنس میں اس کے ساتھ, میں کیوں جاب دلواؤں, میرے تعلقات ہیں, میں کیوں دلواؤں, میرا کیا ہے. ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں, اس وقت غیر تھا, اب اپنا کیسے بناؤں. ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, ابا سے تو بہت ہی پٹے ہیں, تمیز سے, طبیعت سے. اماں سے بھی پٹے ہیں, بھائیوں سے بھی پٹے ہیں. اور ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی کیوں. ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پیٹو. اپنے بھائیوں کو ہمارا ابھی بھی بیان سننے میں تو بھائی کبھی کٹ لگائیں یار بچوں کی, ہمیں بھی اچھا لگے گا, بچوں کو احساس ہوگا بھائی یہ بھی کچھ لگتے ہیں. تو خواتین سے محبت کی کا حکم ہے, ان کو باپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو بچوں پہ سختی کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی, تو بیگم کو بتاؤ بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے, اس سے ریلیشن کیا ہوگا, کمزور. ریلیشن کمزور ہو جائے گا اس سے. کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے, میں مر جاتا ہوں تو یہی باپ بن کے پالے گا اس کو. بھائی پالتے ہیں نا, چچائی تو پالتے ہیں پھر. تو اسی طرح ماموں ہے, ہم تو بھائی اپنے ماموں سے تک ڈانٹ کھاتے ہیں, اب تک ڈانٹ کھاتے ہیں. کبھی ہمارے ماموں نے آگے ڈانٹا ہو تو ہمارے ابا کو شکایت نہیں ہوئی, ابے تم کون ہوتے ہو آ کے سر ہیں, میرے بچے ہیں سسرال کا, میں اپنے سسرال کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کروں گا. یہ اب کے ڈائلاگ ہے, پرانے زمانے میں اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی, بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اس کو. کیسے سمجھائیں بھائی, کاش پولیس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پولیس سمجھائے گی آپ کو, لیکن ان کو بھی سمجھانا بہت مشکل ہے. تو ماموں بھی بڑا ہے بھائی, وہ آپ کی ماں کی طرف سے بڑا ہے نا. ماموں نے آگے بھانجوں پہ ہاتھ اٹھا لیا تو شوہر بچوں کے باپ کو تکلیف ہو کہ تمہارے بھائی میرے بچوں پہ سختی کیوں کر رہے ہیں. بھائی تمہارے بھائی اس کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں, تو ماموں کا حق ہے کہ بھانجوں کو سلواتیں سنائے, ڈانٹے. پٹھانوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے,
کوئی بھی کوٹ کے چلا جائے, خاندان میں سب کو کیا ہوتی ہے, ٹائٹ ہے بالکل, فیملی ریلیشن بڑا مضبوط ہے. آپ کے پی کے جائیں پشاور اور یہ سوات وغیرہ, میں تو جاتا رہتا ہوں نا, کزن آئے گا نا, وہ کہے گا بچے کھیل رہے ہوں گے نا, کزن بڑا کزن ہے, وہ آ کے بچوں کو چٹکی دکھائے گا, بولے چلو شاباش مغرب ٹائم ہو گیا, گھر سارے بچے اس میں اس کے بھتیجے بھانجے اپنے بچے سب ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ابا ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے ماموں ہے. خاندان کا ایک بڑا آئے گا, چٹکی بجائے گا, بولے پتلی گلی سے نکلو, سارے چلے جائیں, کیونکہ خاندان کے سارے بڑوں کو باپ جیسا رائٹ ہی حاصل ہے. سارے ننیال کو ماں کے حقوق ہیں اور سارے ددیال کو باپ کے حقوق. تو یہ اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کو فرض قرار دیا ہے, تو اس کو بھی کریں کہ بھائی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, ان کو ورغلائیں نہ کریں. ہاں کبھی سختی کر لے تو الگ سے لے جا کے سمجھائیں, بھائی ایک چماٹ کافی تھا, 6 بلا وجہ لگا دیا آپ نے, الگ بچے کے سامنے نہیں. ایک تھپڑ تھا, چلو 2 بنتے ہیں, آپ بلا وجہ کوٹے جا رہے ہو, اس سے تو بد اخلاق ہو جائے گا, تو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں آ کے بھائی ذرا ٹھیک ہے بھائی. بچے کو تو ہم یہی کہیں گے کہ 6 مارے, 6 اور مارنے چاہیے تھے, لیکن آپ تھوڑا سا خیال کرو. تھپڑ پہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے, بعض لوگوں کا تھپڑ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک لگے نا تو پورا چھپ جاتا ہے. تو تمیز الگ سے, سامنے نہیں. تو رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے, سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے, رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے, لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, زنا, یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں. یا تو بھائی انگریز بن جاؤ, انگریز کے ہاں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہوتی, نہ کوئی توبہ طائب, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے یہاں لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹین کرو, مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر تو نہ رمضان, نہ شوال, نہ تراویح, نہ عید. پھر کیا عید چاند 29 کا ہوتا ہے, 30 کا ہوتا ہے, پھر کیا کرنا ہے جب روزانہ عید ہے نا. پھر تو کل سے ہی پراٹھے کھانا شروع کر دو دن میں. آج 27ویں رات ہے, کل 27واں روزہ ہے, کل صبح اٹھ کے کھاؤ طبیعت سے, پھوڑو. انگریز تو سارے انگریز صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے, کل ہیں پھوڑیں گے, برگر کھائیں گے, پیزا کھائیں گے, ان کو تھوڑی اس سے ٹینشن ہے رمضان کیا ہے, شوال کیا ہے, حج کیا ہے, حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں نا, گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کہتے ہیں بھائی تمہاری ہڈی کا ہمارا نہیں ہے. تو یا تو مکمل گورے بن جاؤ, اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرائم, انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا, تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا, کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے, چرس پہ لے آئے. ٹھیک ہے, چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ, وہ آہستہ 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 کیا کرے گا, چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے, یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات, پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری, اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو, کیونکہ بعض ڈاکٹر خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو, کہنے کیا ہے نفسیات, انٹرٹین تھوڑا سا, وہ ان کے اپنے انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے, اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی, اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو, پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں, لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے, پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے.
تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں, حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی, تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں, بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے, ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں, کراچی میں بہت ہیں, ان کے پاس جائیں, بولیں بھائی, اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا, بولو بھائی فرق پڑتا ہے, مجھے یہ بیماری چھڑواؤ, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے, میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا, جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کے, لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس. تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو, ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے, بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل, لوگ کہتے ہیں, حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں, لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا, تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا, اس سے نہ دیکھو جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے, تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا, جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل, 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگوں یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے, بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے, پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا, دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا, ایسی کی تیسی, ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار, دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی, وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہوئی, کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا, تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو, ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے, بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں, فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی, توبہ تو لازمی کرو, صحیح ہے نا, پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت, بولتے کیوں نہیں, دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچانا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی, جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے, آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, 10,000 20,000, اور خرچے بھی دیکھو نا. پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں, فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے, اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہوں, ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی, یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں, یہ کنواروں میں زیادہ ان کے تو فیسوں کے مسئلے نہیں ہوتے, یہ زیادہ بیماری چھڑے چھاٹوں میں ہوتی ہے. اور جس چھڑے چھاٹ نے بیماری چھوڑی نہیں نا, کم وقت شادی کے بعد چھوڑتا نہیں ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ دے گا, یہ بیوی چھوڑ دے گا, یہ بیماری نہیں چھوڑتا وہ. تو اپنے علاج کی فکر کرو, ورنہ قبر میں بھی یہی دل چاہے گا جن کو یہ لت پڑ جاتی ہے. تو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو سزا دینی ہے, مالی بھی اور جسمانی بھی. جسمانی سزا, روزہ رکھ لے انسان, بھوکا پیاسا رکھے, صحیح ہے. یا روزہ نہیں رکھ سکتا, بھائی اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 24 گھنٹے کے اندر اندر 50 رکعتیں یا 100 رکعتیں نوافل کے پڑھوں گا. وہ اتنے زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ پڑھنا ہی مشکل ہو جائے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ سزا کا عنصر اس میں سے ختم ہو جائے. تو اصلاحی تعلق میں فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بزرگ ہر ایک کے حالات دیکھ کر اس کے لیے خود سزا تجویز کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی, آپ کم از کم اتنے پیسے صدقہ کرو. اب آپ نے اگر کہا کہ 5 روپے صدقہ کروں گا اگر مجھ سے گناہ ہوا, تو آپ کہو گے دیکھتے رہو, شام کو 100 روپے دے دوں گا, کیا جا رہا ہے 100 روپے میں. اور آپ نے کہا 5 لاکھ صدقہ کروں گا, تو بس ایک ہی دفعہ ہوگا صدقہ,
اس کے بعد دوبارہ گناہ تو ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا. تو وہ اپنے حالات دیکھ کر نہ اتنا تگڑا جرمانہ ہو. بھائی لائف جا رہا ہے بیان، کتنے لوگ ہیں؟ چلو اچھی بات ہے، یہ کام کی بات ہے نا، لوگوں سنیں. 5,000 روپے آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیے کہ میں صدقہ کروں گا. ایک نارمل تنخواہ والے کے لیے یہ ٹھیک ہے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ گناہ بار بار ہوگا تو بار بار صدقہ کرنا ہے. تو اتنی کیونکہ ایک دم سے نہیں چھوٹتی یہ چیزیں. حوصلے والے لوگ تو ہیں کہ چھوڑا تو بس چھوڑ دیا، لیکن ایسے حوصلے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے نا. اصل تو حوصلہ یہ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ایسے کی تیسے مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، مر جائیں. جگر مراد آبادی نے شراب سے توبہ کی تھی تو بیمار ہو گئے، مرنے لگے. تو ڈاکٹروں نے کہا، حکیموں نے کہا کہ تھوڑی سی پی لیں. انہوں نے کہا مر جائیں گے نا تو کیا ہو گیا بھائی، جنت میں چلے جائیں گے. جب شراب سے توبہ جنت میں جانے کے لیے تو کی ہے، تو مر گئے تو اور کیا چاہیے. لیکن ایسا اسٹیمنا یہ جگر کا ہو سکتا ہے، جس کے جگر نہیں ہے ہر ایک کے پاس ایسا جگر ہوتا نہیں. تو اصل تو یہ ہے، نہیں چھوٹ رہا تو بھائی فری شیطان کو بے لگام نہ کر دو، سزا دو. جیسے ہی گناہ ہوگا 2 رکعت توبہ کے ساتھ گڑ گڑانا بھی ہے کہ اللہ ہو گیا اب نہیں کروں گا. صحیح ہے نا. شیطان کہے گا پہلے بھی تو یہی کہا تھا اب نہیں کروں گا، دوبارہ یہی کہہ رہے اب نہیں کروں گا. تو شیطان کو بولے جب اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. شیطان پتہ ہے توبہ چھڑوا دیتا ہے، کہہ رہے تیرے سے تو بار بار یہی کہہ کے جاتا ہے پھر کر لیتا ہے، تو چھوڑ اب نہیں کر. تو شیطان سے بول کہ جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی، حالانکہ توبہ کر کے گیا تھا نا، تو توبہ کرتے ہوئے شرم کیوں آئے بھائی؟ شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے تھی کہ ابھی توبہ کر کے گیا ہوں پھر گناہ کر رہا ہوں. کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، گناہ کرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے شیطان جو ہے نا آپ کو شرمیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ گناہ ہو جائے تو فوراً سب سے پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ، اور فوراً اپنے اوپر جو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا، اس وقت نہیں سوچنا، پہلے سے سوچا ہوا تھا اگر یہ گناہ ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا نہیں، اتنے پیسے بھی اور اتنے روزے بھی یا اتنی نمازیں. جسمانی سزا میں نماز یا روزہ، اور مالی سزا میں پیسے. بعض لوگوں کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، وہ گناہ کرتے ہیں وہ پورے پیسے ہی اڑا دیتے ہیں، ان پہ پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. لہذا ہم دونوں سزائیں بتاتے ہیں کہ جسمانی بھی ہو اور مالی بھی ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو یہ پھر خود سے متعین کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ چپت پڑنا جب شروع ہوگی، کہتے ہیں نا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کے جب رگڑے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ چمک پیدا ہونا شروع. تو گناہ کے بعد جب سزا ملے گی تو پھر اگلی دفعہ گناہ کرتے ہوئے خیال آئے گا کہ یار جیب سے پیسے نکلیں گے. سوچ لے تو سارے پیسے اسی میں اڑانے ہیں کیا. لیکن ایک بات خوب سمجھ لو کہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، پھر صدقہ ہوگا، پھر گناہ ہوگا، پھر شیطان حملہ کرے گا کہ یار صدقہ کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، لہذا صدقہ کرنا چھوڑ دے. یہ شیطان کا حملہ ہے. فائدہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. یقیناً جتنا پہلے کرتے تھے اس میں لازمی کمی آئے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمی آنا شروع ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ جم جاؤ ویٹ اٹھاؤ تو طاقت آئے گی. اب آپ نے پہلے دن بٹن اٹھائے نا تنکے کے دونوں طرف. ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک سے، کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں موٹا ہو جاؤں. میں نے کہا جم جایا کرو. تو میرے سے وزن ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا لائٹ ویٹ اٹھا لو یار، 5-5 kg اٹھا لو. کہہ رہے نہیں 5-5 kg. میں نے کہا 2.5-2.5 kg اٹھا لو. وہ واقعی بہت باریک تھے. کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں اٹھتا. میں نے کہا ایک تنکا لو، ایک طرف بٹن لگاؤ، ادھر بھی بٹن لگاؤ ادھر بھی بٹن، وہ اٹھاؤ، یہ تو اٹھ جائے گا نا. میں نے کہا خود یہ بٹن اٹھائے ہوئے کہ نہیں اٹھائے ہوئے؟ کہہ رہے یہ تو آپ مذاق کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کون سا آپ بھی تو مذاق ہی کر رہے ہو بھائی. کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا. تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے، پھر 2 بٹن لگا دو، پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی. تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، نظر نہیں. آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے. باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے، 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے. پہلے تو قمیض اتارتے تھے، ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی، یہیں سے نظر آ جاتا تھا پھیپھڑوں میں کتنا پانی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے.
تو اسی طرح یاد رکھو، جب پینلٹی لگاؤ گے اپنے اوپر، جرمانہ دو گے، توبہ بھی کرو گے، لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ فائدہ. بھائی 10-15 سال کی عادت ہے، 2-4 سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں. تو ہمت نہیں ہارنی، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے پھڈا ہمیشہ کا ہے، ابھی تک تو شیطان ہی دباتا رہا ہے. آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ایک دن آئے گا انشاءاللہ کچھ چل دو گے شیطان. تو مایوس نہیں ہونا ہے، چھوڑنے کی کوشش بولو نا بھائی کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ بالفرض گناہ اگر نہیں چھوٹا، آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کفارے کے طور پہ، اصل تو یہ کہ چھڑوانا ہے گناہ، ایسے کہ چھوڑ کے دنیا چھوڑنے سے پہلے پہلے گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا، تو خام خواہ میں صدقے کر رہا ہے. تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقات و خیرات بھی تو، غریبوں کو کھلانا، ان کی دعائیں، وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے، لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا، فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی، تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا، نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر، یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں یاری بات. تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں، ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا، تو کچھ تو سزا ملے گی، تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال، لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو. اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو. فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے، بتا دو کتنا بنتا ہے، ابھی سے بھیج دو، کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا، 1 ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے، کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے، فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے.